اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کیا عورتوں کے باب میں بھی یعنی بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بڑے ٹوٹے میں ہیں، یعنی نقصان میں، خسارے میں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کے ساتھ ایمان والیوں کا ذکر کیا، فرما بردار بندوں کے ساتھ فرما بردار بندیوں کا ذکر کیا، سچوں کے ساتھ سچی بندیوں کا ذکر کیا، صبر والوں کے ساتھ صبر والیوں کا ذکر کیا، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرنے والیوں کا ذکر کیا، خیرات کرنے والوں کے ساتھ خیرات کرنے والیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، روزے والوں کے ساتھ روزے والیوں کا ذکر کیا، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والوں کے ساتھ نگاہ رکھنے والیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والیوں کا ذکر کیا۔ سنیے ارشاد ہوتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کنز الایمان اس کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ۔ یہ 14ویں صدی کے مجدد حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ الحاج احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا ترجمہ کردہ قرآن ہے، اور امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل پر اس کی ترغیبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا مدنی انعام امیر اہل سنت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ خزائن العرفان میں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حکیم حافظ
محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے، ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعریف فرمائی گئی، اور مراتب میں پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دوسرا مرتبہ ایمان کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے۔ تیسرا مرتبہ قنوت یعنی طاعت ہے۔ اس کے بعد چوتھے مرتبے کا بیان ہے وہ صدق نیات و صدق اقوال و افعال ہے۔ اس کے بعد پانچویں مرتبے صبر کا بیان ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے احتراز کرنا یعنی بچنا، خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گناہ ہو، رضائے الہی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد چھٹے مرتبے خشوع کا بیان ہے جو طاعت اور عبادتوں میں قلوب و جوارح اعضاء کو کہتے ہیں کہ ساتھ متواضع ہونا ہے۔ اس کے بعد ساتویں مرتبے صدقے کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں بطریق فرض و نفل دینا ہے۔ پھر آٹھویں مرتبے صوم کا بیان ہے، یہ بھی فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ منقول ہے جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھے، مدنی ماہ کی اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15، وہ صائمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عفت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں اس سے بچے۔ سب سے آخر میں 10ویں مرتبے کثرت ذکر کا بیان ہے۔ ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ کہنا، قرات قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، علم دین کا پڑھنا، پڑھانا، نماز، وعظ، نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں جب شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ 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 طاہران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ اللہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔